سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مولانا آئے 100 کلومیٹر کا سفر کر کے. اتنا جلدی بولتے بس. 100 کلومیٹر کا سفر کر کے آئے ملاقات کے لیے. اس لیے کہ آپ کے علم کے چرچے سنیں, آپ کی کرامتیں سنی, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری. آج یار بڑی کرامتیں ہیں بھائی, بڑا تقوی ہے, بڑی پرہیزگاری ہے, اور آپ کیا کرتے ہیں؟ دل چاہتا ہے ہر غوث اعظم کا رات میں مقامہ تھا, چرچا تھا, آپ کا تقوی, آپ کی پرہیزگاری, آپ کا علم ہے نا. ساری باتیں سننے کے بعد وہ عالم صاحب کو سفر مانا پیدل سفر ہوتا تھا. سرکار غوث اعظم کے بغداد میں پہنچے, شہر میں پہنچے. پہنچنے کے بعد کسی سے پوچھا حضرت بڑے پیر صاحب کہاں ہیں؟ کسی نے بتایا کہ بغداد کی جامع مسجد. جیسے جامع مسجد کا رخ کیا, سرکار غوث اعظم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا آپ کا پہلے زمانے میں مٹی کا لوٹا ہے, پانی خراب فرما رہے ہیں. مولانا سرکار کو طرف ہے, آپ مولانا صاحب پیچھے سے آئے, سرکار کو سرکار غوث اعظم کی نظر آنے والے مولانا پہ پڑی. مولانا بھی مولوی, توجہ ہے, مولوی تو مولوی بھائی. مولانا بڑی گہری نظروں سے سرکار غوث اعظم کو وضو کو دیکھ رہے ہیں کہ تقویٰ ہے کیسا. غوث اعظم نے ہاتھ دھوئے. ہاتھ دھونے کے بعد وضو میں کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ دھونے کے بعد پکا ہے نا. مگر سرکار غوث اعظم نے کلا نہیں بلکہ ناک میں پانی ڈالا, اور پہلے ناک میں پانی, اور بولا کیا تھا, پہلے کلا پھر ناک. جیسے ہی مولانا کھڑے ہوئے واپس قدم, سرکار غوث اعظم کھڑے ہو گئے اور وضو خانے پہ کھڑے ہو کے میرے غوث اعظم نے مسکرا کے فرمایا مولانا کیسے ہوا نا. کہنے لگے مولانا یہ بتاؤ کیسے ہوا نا. سلام عرض کرنے کا, حضور ملاقات کے لیے آیا تھا, ملنا چاہتا تھا, آپ کا تقویٰ, آپ کا علم, آپ کی پرہیزگاری, آپ کی کرامتیں. بولے پھر کیا ہوا؟ حضور آپ پہ دیکھیے کتنے اڑیل مولانا ہے, توجہ, بڑے پیر سے ہی کہہ دیا. بولے آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا. بہت گولڈن جملے دینے لگا ہوں, توجہ, کیا کہا آپ پہ تو وضو کرنا بھی نہیں آتا. سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا وضو کرنے کا طریقہ آپ بتا دو. کہنے لگے حضرت ہاتھ دھونے کے بعد پہلے کلا ہے, بعد میں ناک میں پانی ہے. آپ نے پہلے ناک میں پانی ڈالا, بعد میں کلا ہے. بڑے پیر نے فرمایا مولانا کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ مولانا بھی مولوی تھا. مولانا کہنے لگے میرے گھر میں, میری لائبریری میں جتنی مسائل کی کتابیں رکھی ہیں, ساری مسائل کی کتابوں میں یہی طریقہ ہے. ناک میں پانی ہے. میرے غوث اعظم نے فرمایا مولانا ٹھہرو, ایک نگاہ ولایت ڈالی, 100 کلومیٹر سے ساری کتابیں منگا لی. چلو چھوڑو ابھی یہ واقعہ کبھی سلام اچھا لگ رہا, تھوڑا سا مسکرا دو سبحان اللہ. ابے یار اتنا اچھا مجمع ہے غلام نبی بھائی, ہم تو سمجھ نہیں رہے تھے. اللہ خوش رکھے, اللہ شاد آباد رکھے. یہ بڑی بات ہے. چار رات کے 2 بجنے کے قریب ہیں اور الحمدللہ 1:30 تو بج گیا, 3 منٹ زائد ہو گئے, مگر اللہ کا احسان ہے ابھی آپ لوگوں میں سننے کا جذبہ ہے بھائی. اللہ خوش رکھے, شاد آباد رکھے. بیٹھے آپ لوگ
ارے چچا یہ تمہاری ٹیکنیک، ہم تو اچھے اچھے کو سنا دیتے ہیں، یہ تمہاری ٹیکنیک ہے کہ اللہ کا یا ہم سیکھتے ہیں، ہم پیار کھلاتے کرتے ہیں۔ یہ والی بھی دھمکی نہیں دے چاہیے تو ہم 50,000 روز کے چند لوگ آپ بیٹھ کے سب لوگ لائن کرتے ہیں۔ اللہ کی آج کی بات بتا رہا ہوں، آج میرے پاس میں 11 رقم اور 10 رقم ابھی نہیں رکھی، 11 رقم اور 10 رقم کا سنایا تو آج ہی لکھ، میں نے کہا آج کل لکھ رہے ہیں، کل دور کے بعد 1 سال پہلے آئی کی محبتیں ہم آپ سب احباب جانتے ہیں کیا نبی مگر پیار کی باتیں آپ سب کو سنا رہا ہوں، ابھی جائیں گے نہیں، آپ مسکرا کے پھر بول دیں سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے ایک نگاہ ولایت ڈالی، ساری کتابیں 100 کلومیٹر سے منگوا لی۔ آپ کو بتانے لگا پاور دیکھیے سرکار غوث اعظم، دیکھنے کے بعد مولانا گھوم گئے، اپنی زبان پہ کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، بولے آپ کی ہیں، بولے ہاں میری۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا مولانا نکالو کتاب، اٹھاؤ دیکھو، کتابیں کس کی ہیں بھیا؟ منگائی کس نے ہے؟ بڑے پیر۔ سرکار غوث اعظم نے جیسے کہا مولانا نے ہاتھ بڑھایا، کتاب نکالی، کھولی، کھولنے کے بعد وضو کا طریقہ جہاں لکھا تو وہاں پہنچے، جیسے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے ناک میں پانی ڈالنا، پھر بعد میں کلا کرنا۔ کتاب مولانا کی، طریقہ بڑے پیر کا۔ مولانا جھنجلا گیا، دوسری نکالی اس میں بھی وہی، تیسری نکالی اس میں بھی وہی، چوتھی نکالی اس میں بھی وہی، پانچویں نکالی اس میں بھی وہی۔ غوث اعظم نے فرمایا مولانا بولو۔ مولانا جھنجلا کے کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے بات میری ٹھیک ہے۔ کتابوں میں غلط لکھا ہے، بات میری ٹھیک ہے، پہلے کلا یہ ہے، بعد میں ناک میں پانی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا بولے نہ پہلے بڑے پیر نے فرمایا زمین پھٹ جا، زمین پھٹ گئی۔ بولے مولانا کو پکڑ، مولانا ناف تک دبے، کتنے جلدی بول دو، دیکھو مولوی کے دبے میں صبر، خوش ہو رہے ہیں، مولوی تو مر کھائے، سب کے لبوں کو مسکراہٹ، 1 گھنٹہ بول بھائی کوئی نہ مسکرایا، مگر مولانا دفن ہو رہے تو سب مسکرا خوش رکھیں آپ کو، کوئی بات نہیں، سنو۔ زمین پھٹی، مولانا ناپ تک گڈھے میں، اچھا لگتا ہے مولانا گڈھے میں، اب ناپ تک دبے۔ غوث اعظم نے فرمایا مولانا یہ بتاؤ پہلے کلا، پہلے ناک میں پانی ہے؟ کہنے لگے چاہے کچھ بھی ہو جائے پہلے کلا ہی ہے، بات میری ٹھیک ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا زمین اور پھٹ، زمین اور پھٹی، کہاں تک؟ گلے تک۔ اور جو ہے مولانا کرم مگر نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ ایک تو اور جگت نکالنے والے زیادہ ہیں، اللہ خوش رکھا اپنا علاقہ علماء سے خیال کرنے والا ہے، سنیں محبت کے ساتھ۔ مولانا گلے تک دبے۔ آج کا کوئی مولانا ہوتا، سیدھی بات کریں ہم تو، دیکھو بھائی آج کا ہوتا تو یہی کہہ دیتا کہ تمہاری ٹھیک ہے میری جان بخشو، تو نہیں کہہ رہا کل کو ٹینشن مت لو، بڑے بڑے اچھے دیکھے ہنستے ہوئے ہم نے، آج اور مسکرا لو، آخری تاریخ اور ہے۔ بڑے بڑے سورما کے منہ میں نا عجیب رنگ پیدا ہو جاتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، اللہ خوش رکھے، بھائی ہے ہمارا، اللہ سلامت رکھے۔ میں تو دعا یہ کرتا ہوں مسکراتے رہیں ایسے، زندگی اگر صحیح جیو گے، سچ یہ ہے کہ اصل زندگی شادی کے بعد، اصل زندگی ہونہار زندگی، دانشور زندگی اگر ہوتی ہے، سلیقے مند زندگی، بابا بھی کہیں گے بیمار ہو گیا، ماں بھی کہے ذمہ دار ہو گیا، رشتہ دار بھی کہے ذمہ دار ہے، باتیں مت کر۔ پھر اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شرم نہیں آتی ہے بچے کا باپ ہو گیا، بولو بولو تجھے حیا نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ پھر اللہ نے دوسرا دے دیا، میں 2 بچوں کا باپ ہو غیرت سے ڈوب جا، لوگ تانے دیتے ہم نے بڑے بڑے مکاروں کو صدر سے دیکھا ہے، بابو رنگ جو ہے عجیب ہے،
हमारे लिए दुआएं करते हुए बहुत सुने मोहब्बत के साथ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत गले तक दबाओ चाहे कुछ भी हो जाए, बात मेरी ठीक है। बात बड़ा मजा आएगा जब आला हजरत के शेर पढ़ूंगा तो मजा आएगा। सुने, बात मेरी ठीक है। गौसे आजम ने फरमाया गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। यही समझ रहे हो, तवज्जो है। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दो तब। कहने लगे जी दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने दबे दबे नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए। सामने क्या देखा कि लोहे महफूज नजर आने लगा। बोले अब देखो मौलाना इतने दबे हैं, मगर जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। बोल तो यार सुभान अल्लाह। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर ने फरमाया, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। बात बड़ी हो गई, बात बहुत बड़ी हो गई। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। बुढ़े मस्जिद के दिख भी बहुत करते हैं इमामों को जाकर, परेशानी भी बहुत करते हैं। छोटा सीधा नहीं करा मौलवी साहब, तेरे बाप का नौकर है मौलवी भाई, इस नौकरी के लिए नौकर रखा कि इमाम रखा। हाँ टैंक भर दो, लेटिंग साफ नहीं करती। उन्होंने गलत बात है, फजूल बातें। इमाम नौकर नहीं होता और नौकर के बाद नहीं होती। ये शरीयत का फैसला है, हमारा तुम्हारा कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों ने नौकर समझ के बाद इमाम को रखोगे, याद रखना तुम्हारी नमाज ही नहीं होगी। इमाम को नौकर नहीं बल्कि बादशाह समझ के रखिए, सरकत्तार समझ के रखिए। ये नहीं टैंक क्यों नहीं भरा, झाड़ू क्यों नहीं लगाई, ये नहीं वो नहीं। वो आप झाड़ू लगाने के लिए, टैंक भरने के लिए रखा। जिम्मेदारी मौजूद की होती, दूसरे लाई इमाम की होती है। आपको वो इमाम है, आपका जिम्मेदार है, आपका सर का ताज है। चाहे 4 महीने रखो मगर बादशाह बना के रखो। मगर ये मौजूद मेरा अलग है, जिंदगी ने कभी वफात की बात फिर होगी। अब ठीक बिल्कुल चलता हूँ, सुने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे दबे दबे वो अपनी जगह मगर बात मेरी ठीक है। पहले हाँ पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। अब जुमला नोट करेंगे सब दानिश्वर लोग। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया। मौलाना बाहर। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले कुल्ला ही है बाद में नाक में पानी है। मगर जब तक जुमला देने लगा, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम हक कहने वाले दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ गई। मौलाना ने कहा हजरत जब तक आप जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, समझो कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला। पढ़ लो पूरा मजमा पढ़ लो। वाह क्या मर्तबा है, पढ़िए मेरे साथ। वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला, तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से
قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے۔ ابھی بتاؤ بھیا کی فرمائش پوری کر دے، 2-4 منٹ میں سرکار کا ایک معجزہ تقریر تو مکمل ہو گئی، مگر بھائی نے فرمائش کی احمد آباد سے آئے، لمبا سفر کیا ہے، کم سے کم ان کی محنت کا اور میں نے بھی لمبا سفر کیا تو دونوں کی محنت مکمل ہو جائے۔ ذرا ایک مرتبہ اور مسکرا کے بولیں سبحان اللہ۔ اللہ خوش رکھے اس جماعت کو، اللہ سلامت رکھے۔ رات کے 9 بج رہے ہیں، دیکھو مجمع 9 بجے سے زیادہ جم رہا ہے، اللہ خوش رکھے 9 بجے سے زیادہ جم رہا ہے۔ کاش اگر 9 بجے دے دیا ہوتا آج ہمیں، ہم آئے نہیں تھے۔